ریزن کیا تھی ویٹ؟ کوئی پیار ویار کا چکر تھا یا پھر اپنے لیے کیا یا پھر لوگ تنگ کرتے تھے؟ تو ریزن کیا تھی جس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کم کرنا پڑا؟ نہیں سر، پیار کا تو کوئی چکر نہیں تھا. ریزن یہی تھی سر کہ مجھے مطلب ایک بگ ایشو یہ تھا کہ اسکول میں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج ہماری ویٹ لاس سٹوری ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ڈاکٹر عمیر کی ویٹ لاس سٹوری شیئر کی تھی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی. تو آج میرے بہت پیارے سبسکرائبر ہیں رضوان اللہ خان، پشاور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے انسٹاگرام پر میرے سے اپنی سٹوری شیئر کی تھی. میں بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا ان سے. تو میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں اپنے جو یوٹیوب چینل پر ان کو ضرور لے کر آؤں گا، ان کی سٹوری شیئر کروں گا. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اپنی جو ویٹ لاس سٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے، تو اپنی بیفور اور آفٹر کی جو پکس ہیں وہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سینڈ کر دیں. تو میں انشاءاللہ اپنی جو آڈینس ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ دوسروں کی بھی موٹیویشن ہو سکے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تو بغیر دیر کیے آپ کو ملواتا ہوں اپنے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے. تو رضوان اللہ خان نے 26 kg ویٹ لوز کیا بہت حیرت انگیز طریقے سے. اب رضوان اللہ خان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو سر، آپ سنیں؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. تو ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کمال کر دیا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا ویٹ لوز کیا اور کتنے عرصے میں کیا؟ سر میں نے 26 kg لوز کیا ہے 4 منتھ میں، تقریباً 4-4.5. رضوان آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جیسے کہ پہلے مجھے بتایا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ جی سر، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ہمارے ایگزام چل رہے ہیں 9th وغیرہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو آپ نے یہ جو 26 kgs کا آپ نے جس طرح بتایا کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو، کب شروع کیا اور کب اینڈ کیا اسے؟ سر میں نے مئی کے اینڈ پہ سٹارٹ کیا اور جون سے مطلب سٹارٹ کیا اور سپتمبر تک میرا یہ پروسیس چلتا رہا سر. اچھا یہ بتاؤ رضوان، آپ چھوٹے ہی ہو میرے سے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، یہ تو بتاؤ کہ یہ کیا ریزن کیا تھی ویٹ؟ کوئی پیار ویار کا چکر تھا یا پھر اپنے لیے کیا یا پھر لوگ تنگ کرتے تھے؟ تو ریزن کیا تھی جس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کم کرنا پڑا؟ نہیں سر، پیار کا تو کوئی چکر نہیں تھا. ریزن یہی تھی سر کہ مجھے مطلب ایک بگ ایشو یہ تھا کہ اسکول میں لوگ مطلب ڈریس جو اسکول کا ہوتا تھا اس میں برا لگتا تھا اور کلاس میٹ بھی چھیڑتے تھے وغیرہ. تو اسی وجہ سے میرا بگ ریزن یہی ہے کہ اسی وجہ سے میں نے لاس کیا ویٹ. بالکل ایسے ہی ہے رضوان. اگر میں اپنی بات بتاؤں، جب میں اپنا ویٹ لوز کیا میں نے بھی اسی وجہ سے کیا. بہت زیادہ لوگ بلی کرتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا. جب دوسرا کوئی آپ کے بارے میں کامنٹ کرتا ہے آپ کو برا لگتا ہے. یہ باڈی شیمنگ والا سبجیکٹ ہے، یہ بڑا سینسٹیو ہے. میں تو خود اپنی آڈینس کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کو کم از کم، اگر آپ موٹے ہیں تو کم از کم دوسروں کو نہیں کہیں، اور جو لوگ کر چکے ہیں ویٹ لاس وہ دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں. اچھا تو یہ تو ریزن ہوگی. اب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو جرنی ہے سٹارٹ کیسے کی، کیا ڈائٹ شروع کی، کیسے اس طرف آئے، آپ نے کیسے اپنا سٹارٹ لیا، یہ تو تھوڑا سا مجھے بتائیں. سر سٹارٹ یہی تھی، میں اور میرا بھائی تھا. مطلب رمضان چل رہے تھے نا، تو رمضان میں پلان کر رہے تھے ویٹ لاس کا. تو پھر سٹارٹ کیا مطلب ڈائٹ سے. ڈائٹ ہائی پروٹین اور لو کاربس کا ڈائٹ تھا سر. تو میں دوپہر کو 2 پیسز چکن کا اور 2 بریڈ کا لیتا تھا، اور رات کو بھی یہی سیم مطلب 2 پیسز اور 2 بریڈ ساتھ میں نے. آپ نے ہائی پروٹین اور لو کارب جو کہ ہوتا ہے نارمل ڈائٹ ہوتی ہے اس کو فالو کیا. تو آپ نے یہ ڈائٹ کتنے عرصے تک فالو کی؟ سر مسلسل میں نے 3 مہینوں تک یہ فالو کی. پھر اس کے بعد مطلب 3 مہینوں کے بعد تھوڑا گھر کا کھانا سٹارٹ کیا اس کے ساتھ. اور گھر کے کھانے میں بھی مطلب میں یہ کرتا تھا کہ پروٹین مطلب ایگز وغیرہ، چکن یہ تھوڑا زیادہ کر کے اور آئلی فوڈ اور یہ اوائڈ کرتا تھا سر. نہیں، آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو بھی کھاتے رہے براؤن بریڈ کی صورت کے اندر، اور آپ چکن بھی لیتے رہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ دوپہر کا کھانا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کھاتے تھے، تو رات کا کھانا آپ کس وقت کھایا کرتے تھے؟ میں رات کا کھانا سر مطلب 7-8 بجے اسی ٹائم کھاتا تھا سر. اور اس کے بعد کیا کھاتے تھے؟ اس کے بعد بس کچھ بھی نہیں کھاتا. یعنی آپ 7-8 بجے کھا کر پھر اگلے دن کھایا کرتے تھے، تو ایک طرح کی فاسٹنگ بھی ہو جاتی ہے. جی 2 میل لیتے ہیں. ہاں یس سر. ہاں، جس سے میرا بھی یہ روٹین ہوا کرتی تھی، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ 2 میلز میں لیا کرتا تھا. تو آپ نے بھی تقریباً وہی فالو کیا. تو ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے.
تو اس کے ساتھ آپ کیا لیا کرتے تھے؟ ڈرنک وغیرہ یا کوئی اور چیز استعمال کیا آپ نے؟ ہاں سر، گرین ٹی ویسے پٹھان بہت پیتے تھے اور میں وہی مطلب پیتا تھا سر، گرین ٹی. ہاں تو پشاور کی تو گرین ٹی ویسے بھی وہاں سے آتی ہے تو جی سر، وہ بڑی مشہور ہے وہاں پر. ہاں تو گرین ٹی ویسے بھی کافی ہیلدی ہے. تو یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی جو آڈینس ہے میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ گرین ٹی یہ سمجھ کے پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ویٹ لوز کرے گی، جگ کی جگ پیتے ہیں اور ڈائٹ نہیں کرتے. تو ڈائٹ بھی کرنی چاہیے نا، ڈائٹ اور ایکسرسائز کریں گے اس کے ساتھ گرین ٹی پئیں گے تو تبھی فائدہ ہوگا. تو یہ آپ نے ڈائٹ فالو کی، آپ نے ہائی پروٹین لو کاربس، تو اس کے دوران آپ کو کوئی پرابلم وغیرہ تو پیش نہیں آیا؟ سر سٹارٹنگ میں تو پرابلم ہوتی ہے، اوبیسلی بندہ ایک چائے پیے بغیر مطلب کس طرح کرتا ہے نا، تو پھر سٹارٹنگ میں پرابلم تھی پہلے، پھر ہوتی رہی. کیونکہ یہ ہوتا ہے سر، موٹیویشن ملتی ہے نا، بندہ ڈائٹ کرے اور ایک ہفتے 2 ہفتے بعد چیک کرے ویٹ تو پھر وہ کم ہوا ہوتا ہے، بندہ اور بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو یہی چیز صحیح ہو گیا. تو گھر کی طرف سے کوئی آپ کو پرابلم ہوئی؟ گھر والوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اچھا بھلا کھاتے پیتے ہو، یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ ہاں سر، ایشو تو بہت تھے، کیونکہ ایک ہمارے بردرز بھی ہے نا، تو وہ لوگ کرتے تھے، مطلب سپورٹ کوئی نہیں تھی گھر والوں کے ساتھ. وہ لوگ کہتے تھے اتنا میں کہوں یہ ہو جاؤں گا اور وہ بٹ میں نے پھر بھی کنٹینیو کیا اپنا، اور وہ شکر ہے. ہاں وہی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے نا بیسک، آپ وہ اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کر لیتے ہیں. تو اچھا، یہ تو آپ نے ڈائٹ فالو کی، تو آپ کو کوئی پرابلم، زیادہ پروٹین لے رہے تھے تو کوئی کانسٹیپیشن یا قبض کا پرابلم تو نہیں رہتا تھا؟ نہیں سر، شکر الحمدللہ، کوئی بھی اس طرح پرابلم نہیں آیا ہے سر مجھے. اور پانی کیا پیتے رہے تھے یا پانی جی کم پیا؟ پانی تو جیسے وہ میں نے ایک ہاورز میں مطلب 3 گلاسز آپ پی سکتے تھے، تو میں اس سے بھی کبھی زیادہ ہوتا تھا، مطلب 3 گلاس تو تھے ہی تھے 1 گھنٹے میں. جی مطلب پانی آپ زیادہ پیتے رہے ہیں. جی ہاں یہ بھی ہے، پانی جب آپ ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں، میں بھی اپنے جو ویئرز ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ نا آپ روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 لیٹر پانی ضرور پئیں. 8 سے 12 گلاس آپ کے روزانہ کے ضرور ہوں، تاکہ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں، یہ تو آپ کی ڈائٹ ہو گئی، تو اس کے اندر آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے آپ ہائی پروٹین کھا رہے تھے، پھر آپ نے سبزیاں وغیرہ بھی کھانا شروع کی. تو ایکسرسائز کیا شروع میں فالو کی؟ کیسے ایکسرسائز، یہ ذرا بتائیں مجھے. جی سر میں نے زیادہ فوکس مطلب ڈائٹ پہ کیا تھا. تو پہلے منتھ میں 30 منٹ واک، یہ ٹریڈ مل ہمارے گھر میں تھا نا، تو اس پہ 30 منٹ واک، کبھی 25 منٹ کی. پھر دوسرے مہینے میں 5 کلومیٹر اس طرح. پھر تیسرے مہینے میں بھی بس یہی ایکسرسائز چل رہا تھا سر. اور اس کے بعد پھر سر اس کے بعد ابھی بھی یہی ایکسرسائز کر رہا ہے، کبھی کبھار 5 کلومیٹر، 6 کلومیٹر، 7 اس طرح. اچھا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جم بھی گئے، تو جم کا کب شروع کیا تھا اور اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا، وہ تو ذرا شیئر کریں. جی سر، جم میں سیکنڈ منتھ میں گیا تھا سر، جب میرا 10 kg ویٹ لاس ہو گیا تھا، تو سیکنڈ منتھ میں نے جم جوائن کیا سر. تو اس میں جم میں نہ ہوتا ہے سر، ٹرینر ہوتا ہے آپ کو پراپر مطلب صحیح وے سے کرتا ہے نا. تو جم میں میرا ساتھ وہ ویٹ لفٹنگ بھی تھا، تو کارڈیو اتنا نہیں ہو رہا تھا نا سر، کبھی 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر اس طرح ہو جاتا تھا. تو میرا ویٹ صحیح سے گھٹ نہیں رہا تھا سر، جس طرح مطلب ہفتے میں 2 kg یا ہاں. تو پھر میں نے 2 ہفتے کیا جم میں سر، تو مجھے رزلٹ صحیح سے نہیں ملے نا. تو پھر میں نے یہ اپنا ہی روٹین سٹارٹ کیا سر، جو میں کرتا تھا. ڈائٹ دوبارہ سے ٹریڈ مل سے دوبارہ شروع کیا آپ نے؟ جی سر، کارڈیو سٹارٹ کیا، اور ساتھ میں مطلب جو ٹرینر نے ڈائٹ کیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اپنا ہی وہ سٹارٹ کیا ہے سر. مطلب آپ نے وہ جو ہائی پروٹین لو کارب ڈائٹ جو اپنی رہے تھے، اس کے ساتھ آپ نے کارڈیو پہ فوکس کیا. بالکل سر. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، میں اپنی آڈینس سے بھی شیئر کر دوں کہ لو کارب اور ہائی پروٹین ڈائٹ اور ساتھ کارڈیو بیسیکلی آپ جو ہے وہ اپنی فالو کرتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، ٹھیک ہے. اگر آپ جب اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں، فیٹ کٹنگ کے بعد آپ اپنی جو مسل میس ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں. اسی کے لیے اگر ہم ایکسرسائز کو سم اپ کریں، آپ نے ٹریڈ مل وغیرہ پر یعنی رننگ کی، اور پھر آپ نے جم بھی جوائن کیا، لیکن وہاں پر آپ زیادہ اس کو فالو نہیں کر سکے. اچھا رضوان، یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا تھا، تو آپ کو مینٹیننس کے اندر ایشو آ رہا تھا. تو مینٹیننس کا بتائیں کہ آپ اپنا جو ویٹ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ ریڈیوس کیا، تو اس کو مینٹین آپ کیسے کریں؟ سر مینٹین تو ابھی میں ایکسرسائز سے کر رہا ہوں، کیونکہ مطلب لائف ٹائم تو بندہ ڈائٹ نہیں کر سکتا ہے نا. تو ابھی میرا سارا فوکس ایکسرسائز پہ، 6-7 کلومیٹر ڈیلی رننگ واک چل رہی ہے سر. آپ کتنا روزانہ واک کرتے ہیں؟ سر 7 کلومیٹر 6 کلومیٹر رننگ ڈیلی. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی ڈائٹ میں آپ کیا لے رہے ہیں آج کل؟
ڈائٹ میں سر مطلب ایک ٹائم کا اگر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر مطلب اگر دوپہر کو اوور ایٹنگ ہو گئی تو رات کا کھانا اسکپ، اگر کوئی اچھا فنکشن مطلب آپ کو وغیرہ ہو کمپنسیٹ کر مطلب لیتے ہیں نا اپنی کیلوریز کو، وہ ہمیں آئیڈیا ہو جی جاتا ہے سر جب ڈائٹ کرتے ہیں تو. اور فاسٹ فوڈ وغیرہ سب کچھ کھاتے ہیں یا پھر آپ نے بھی یہ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں؟ نہیں سر، مطلب اس کا رکھا ہے کہ منتھ میں ایک بار اگر ہو گیا، ابھی دل ہی نہیں کرتا سر، مطلب اتنا ہاں بندہ اسٹرگل کرے وہ کرے تو پھر تو میں تو خود بھی اسی طرح ہی کرتا ہوں کہ کبھی کبھار اگر کہیں جانا پڑ جائے، کھانا پڑ جائے تو میں کھا لیتا ہوں، اپنے جو مومنٹس ہیں ان کو انجوائے بالکل ضرور کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر اس کو آپ بالکل سر. کمپنسیٹ کر لیں. میرا خیال ہے ہاں ڈائٹنگ میں بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے جو سبسکرائبرز ہیں، اپنی جو میری فیملی ہے، میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ اگر جو مومنٹس آ رہے ہیں آپ ان کو انجوائے کریں، پھر اس کے بعد بالکل یہ سر. تو چلتا رہے گا. اچھا رضوان، یہ بتائیں کہ آپ کو ڈفرینس کیا محسوس ہوتا ہے پہلے والا جو رضوان تھا جو فیٹ والا تھا اور اب جو سلیم والا رضوان ہے، اس میں بیسیکلی فرق کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ سر فرق تو یہ محسوس ہوتا ہے، میں نے جو ریزن بتائی کہ مطلب ایشو مجھے اسکول میں آ رہا تھا اور میں اس فیٹ کی وجہ سے سر کوئی مطلب ایونٹ ہوتا تھا فیملی میں، کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، میں اٹیمپٹ نہیں کرتا تھا سر، یہی ایشو آتا تھا. ابھی شکر الحمدللہ ہر جگہ جاتا ہوں کانفیڈنس ہے، مطلب صحیح. جی سر. تو یہی ہے کہ جب بھی آپ ویٹ لوز کرتے ہیں تو آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی میرا خیال ہے بالکل سر. سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں تو. یہ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ الحمدللہ سب کام کر لیتے ہیں، کہیں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی. میں خود اگر اپنی بات بتاؤں، جب میں نے ویٹ لوز کر لیا تھا، حالانکہ جب میں موٹا ہوا کرتا تھا تب بھی میں کافی کانفیڈنٹ تھا اسٹیج وغیرہ پہ جانا لیکن جب میں نے ویٹ لوز کر کے وہ کام کرنے شروع کیے تو وہ پھر زیادہ کانفیڈنس آتا ہے. بالکل سر. آپ پریزنٹیبل، آپ بہتر طریقے سے ہر کام کر سکتے ہیں. پراؤڈ فیل ہوتی ہے ایک سر کہ مطلب ایک اسٹیج پہ میں تھا جب بالکل ایک میں آپ اٹیمپٹ نہیں کر پاتا تھا، اور ابھی مطلب پراؤڈ فیل ہوتی ہے نا کبھی کبھار تو مجھے. یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ نے ماشاءاللہ 26 kg لوز کیا، ہر کوئی نہیں کر پاتا. صرف میرا خیال ہے کہ کنسسٹنسی، آپ لگے رہے نا. شروع میں بعض کا ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ لگے رہیں، ہو جائے گا. ایک ڈائٹ نہیں ورک کری دوسری کرے گی. اگر آپ تھک جائیں گے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لگے رہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر، میرا پہلے یہی پلان تھا سر. میں جب سٹارٹ کر رہا تھا میں نے فیملی والوں کو یہی کہا تھا کہ ایک منتھ کے بعد، ایون میرے بھائی جب ہوتے تھے تو وہ پیزا وغیرہ کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے آ جاؤ کھاؤ ایک دن، تو میں اسے کہتا تھا کہ ایک منتھ کے بعد میں سٹارٹ ہو جاؤں گا. مطلب ایک منتھ کے بعد مجھے اتنا موٹیویٹ ملا اپنا ویٹ چیک کر کے، میں نے کہا نہیں دوسرا منتھ ہو گیا تو پھر اور موٹیویشن ملی سر. تیسرا منتھ تو اسی طرح میرا ہو گیا سر. بہت رضوان، بہت مبارک ہو میری طرف سے بھی اور میری جتنی بھی فیملی آپ کو دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، آپ بہت بڑے آدمی بنو اور اس قوم کی خدمت کرو. اور جتنے بھی آپ کے لوگ جاننے والے ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جس نے ویٹ لاس کرنے کی اس کو ضرورت ہو تو آپ ضرور اس کو گائیڈ کیجیے گا ماشاءاللہ. اور آپ اسی طرح ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائے رکھیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ تو تھے ہماری آج کی ویٹ لاس سٹوری. رضوان اللہ خان فرام پشاور. بہت موٹیویٹنگ سٹوری ہے، آپ بھی اس سے سیکھیں. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر رضوان کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ آپ کے اوپر بھی ورک کرے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ موٹیویٹ، اگر رضوان کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں یا پھر جو لوگ ویٹ لوز کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی بہت زیادہ یہ دیکھنا پڑتا ہے، ویٹ گین ہو جاتا ہے اسٹڈیز کے دوران. تو ان کے لیے رضوان بہت بڑی موٹیویشن ہے. گھر پر رہتے ہوئے کوارنٹین کے دوران انہوں نے اپنا جو ویٹ ہے وہ لوز کیا. اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی اسی طرح کی سٹوری ہو، آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں دوسروں کے ساتھ، آپ نے خود ویٹ لوز کیا ہو، تو آپ میرے سے ضرور رابطہ کیجیے گا. میں آپ کو انشاءاللہ ضرور پلیٹ فارم دوں گا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.